پاسبانی جذبہ۔ تمام روحانی پیشواؤں کا خدا کی کلیسیا میں ایک ہی بڑا مقصد ہونا چاہیے، ایمانداروں کی رہنمائی کرنا کہ وہ یسوع مسیح میں پختہ ہوں۔ میں مشل ہوں۔ جیسا کہ ہم خط کے اختتام پر ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس نے ہر ایک چیز میں ایک خاص مقصد کو پیش کیا ہے۔ وہ اس خط میں کہتا ہے جو کہ کرنتھیوں کے مسیح میں پختہ ہونے کے لیے مدد کرتا ہے۔ اس اصول کو پورے خط کے مقصد میں خلاصے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور ہم اس کا بڑا مقصد دوسرے کرنتھیوں باب 12 آیت 19 میں دیکھتے ہیں۔ تم ابھی تک یہی سمجھتے گئے ہو کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں، اور اے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے۔ یہی مقصد اس پورے خط میں ملتا ہے، اس لیے مجھے غلط نہ سمجھے، یہ ہرگز مت سمجھے کہ میں نے مغرور ہونے جیسا لکھا ہے۔ میں نے ہر ایک چیز تمہیں بچانے اور قائم کرنے کے لیے بیان کی۔ اب پالوس یہاں ہمیں اگلے پیراگراف میں آیت 20 کے آغاز میں جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے پالوس کا خوف کہتا ہوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں اور میں آ رہا ہوں۔ میں آنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، میں تیتس کو اپنے آگے بھیج رہا ہوں اور خود کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہوں۔ اور کرنتھیوں، اس لیے میں واپس نہیں آیا، کیونکہ جب میں نے تمہیں چھوڑا، جب میں نے کرنتھس میں آنے کے لیے افسس چھوڑا، جب میں نے چھوڑا تو مسئلہ ابھی بھی وہیں پر تھا، اور میں واپس افسس چلا گیا، اور میں نے بتایا تھا کہ میں واپس آؤں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں واپس آتا ہوں تو میں کسی طرح سے اس مسئلے سے نمٹوں گا، اور میں اس لیے وہ گیا۔ اس نے اس کے باوجود خط لکھا۔ اب اسی سوچ سے پڑھنا، اور پھر میں جب آؤں گا تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر، ہم پڑھتے ہیں، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑا جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ اور مختصراً وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ایک لمحے میں دیکھیں گے، کیونکہ میں نے تمہیں منظم کرنے کے لیے اپنی رسولی طاقت استعمال نہیں کی، کیونکہ میں نے یہ کیا۔ آپ اپنی پریشانیوں میں لگے رہے۔ آپ غور کریں وہ کیا کہتا ہے، باب 13 آیت 1 سے 4 تک۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ وہ پہلی دفعہ آیا، انہوں نے کلیسیا قائم کی۔ وہ دوسری بار تب آیا جب اس نے صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے افسس کو چھوڑا۔ اب مقدونیہ سے تیتس کو ملنے کے بعد وہ پھر سے آ رہا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اور جھوٹے رسولوں نے کہا کہ میں تمہیں سچائی کی تعلیم نہیں دے رہا۔ میں آنے سے ڈر گیا، مگر میں تمہیں اپنا حقیقی ڈر بتاتا ہوں۔ 2 یا 3 گواہیوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی، جسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا۔ یہ کب تھا؟ جب اس نے افسس چھوڑا، اور وہ اس صورتحال کو ٹھیک کرے گا، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے چھوڑا اور کہا میں واپس آؤں گا، مگر اس نے کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور سب لوگوں سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے اپنی رسولی طاقت استعمال نہیں کی، اور اس وجہ سے خدا نے اسے رسوا ہونے دیا۔ ان پر ان تمام حملوں کے ساتھ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ سے بولتا ہے۔ میں آپ کو اس بات کا ثبوت دینے جا رہا ہوں، اگر میں دوبارہ آؤں تو بھی تم تبدیل نہیں ہوگے، اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ اور یہاں پر آپ نے اس کے دلی شوق کو دیکھتے ہیں۔
آیت 10 میں، اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بتانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ وہ کیا سادہ سی بات کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب میں دوسری دفعہ وہاں تھا تو میں نرم مزاج تھا۔ میں نے تمہیں منظم کرنے کے لیے خدا کی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور دیکھیں کیا ہوا۔ اب تیسری بات میں آ رہا ہوں، میں تمہیں منظم کرنے کے لیے خدا کی طاقت کو استعمال کروں گا۔ میرے آنے سے پہلے تبدیل ہو جاؤ، احتیاط سے نرم دل ہو جاؤ۔ اور اس لیے اس نے دوسرے کرنتھیوں لکھا اور یہ سب ایک ساتھ پیش آیا۔ اور غور کریں، اس کی پاسبانی دل سے اختتامیہ نصیحتوں کو دیکھیں۔ غرض اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، حاضر جمع رہو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور ہر چیز کے پس منظر میں جو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تبدیلی کے لحاظ سے۔ اور پھر اس کے پاس یہ اعلیٰ کلام برکات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ اور ان کلام برکات ساتھ ہی ہمارے پاس ان کے لیے اس کی دعا بھی موجود ہے۔ ان کو خداوند یسوع مسیح کے فضل کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہوگی، وہی فضل جس نے اسے اپنے جسم میں کانٹے کو برداشت کرنے کے قابل بنایا۔ خداوند یسوع کا فضل تمہارے ساتھ ہو۔ دوسری بات، انہیں خدا کی محبت کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کا ذکر وہ کلام برکات میں کرتا ہے۔ وہی وجہ جس نے ان کو خدا کی نجات اور قائم رکھنے والے فضل کا تجربہ دیا۔ اور تیسری بات، کلام برکات کے ساتھ انہیں پاک روح میں ایک ہونے کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جو اپنے تعلقات سے اس کے پھل کو منعکس کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلام برکات مختصر ہیں مگر بہت طاقتور ہیں، خداوند یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ اور یہ ہم پر ایک فائنل سوال کو چھوڑتا ہے جو اطلاق اور غور و فکر کے لیے ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس پولوس کی طرح حیرت انگیز رسولی نعمتیں نہیں ہیں، تو ہم کیسے ایمانداروں کو یسوع مسیح میں مضبوط کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں اعمال کی کتاب باب 2 میں پہلی کلیسیا کی 3 خوبصورت چیزوں کی مثال دی گئی ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کے اہم تجربات کرنے کی ضرورت ہے، تسلسل سے۔ اور خدا کا شکر ہے ہمارے پاس کلام مقدس ہے، نہ کہ صرف 1 یا 2 خط، بلکہ مکمل کلام مقدس، کیونکہ ہمارے پاس رسولوں کی تعلیم ہے جو کلام مقدس میں محفوظ ہے۔ اور اگر ہم بدن میں انفرادی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز کلام مقدس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہمیں خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خاص تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ یروشلیم میں نئی کلیسیا میں پڑھتے ہیں۔ وہ نہ صرف رسولوں کی تعلیم جاری رکھتے ہیں بلکہ کلام خدا کی تعلیم جاری رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تجربات کرنے جاری رکھے، جیسا کہ خداوند کی فسح، جہاں انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے، اپنی جائیدادوں کو تقسیم کیا اور خدا کی حمد و ثنا کرتے۔ لوکا نے ان 4 چیزوں کو بیان کیا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ رفاقت کو پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نہ صرف کلام کی ضرورت ہے بلکہ خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک متحرک تعلق کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایک جاری عمل ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں غیر نجات یافتہ دنیا میں گواہ ہونے کے اہم تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اعمال کے باب 2 آیت 42 میں پڑھتے ہیں، اور کلام مقدس اور رسولوں کی تعلیم جاری رکھنے کے نتیجہ میں خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کے نتیجے میں وہ سب لوگوں میں عزیز تھے۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ غیر ایماندار لوگ، کیونکہ یہ کہتا ہے جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اس لیے دوسرے کرنتھیوں کے اختتام پر یہ اصول ملتا ہے، تمام روحانی پیشواؤں کا خدا کی کلیسیا میں ایک ہی بڑا مقصد ہونا چاہیے، ایمانداروں کی رہنمائی کرنا، کہ وہ یسوع مسیح میں پختہ ہوں۔